الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله النور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک مرتبہ دل کی عظمت اور عقیدت کے ساتھ، الفت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. بھائی، جب آپ کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، بھائیوں نے کنویں میں انہیں ڈال دیا تھا. تو کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی
فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی، فقیروں نے شہنشاہی۔ یہ خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ اور بڑی عقیدت، محبت اور عشق میں ڈوب کر درود پاک کا نذرانہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور آخر ہم اپنے اس منہ سے ان کی تعریف کتنی بھی کر لیں تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے حسن کو، آپ کے اخلاق کو، یہ پورے قرآن پاک میں سجا دیا۔ کیا کس چیز کا تذکرہ اللہ نے آپ کا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اتنا حسین و جمیل تھا، آپ کو اتنے خوبصورت سانچے میں آپ کو ڈھالا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ویسا خوبصورت سانچا ہی نہیں بنایا تو پیارے نبی جیسا اور کوئی کیسے بنتا؟ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوری دنیا سے کفر اور ظلمت کو، تاریکی کو، ضلالت کو، گمراہی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیارے آقا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہزاروں احسانات کیے ہیں، اور ہم ان کے احسان میں ہی رات دن اٹھتے اور سوتے ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی پوری زندگی یقیناً اللہ کی مرہون منت۔ سب کچھ تو اسی کا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت پر بندوں سے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں جینے کے لیے یہ تمام اسباب عطا کیے ہیں، سورج، چاند، زمین، کائنات، چاند، تارے، یہ میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے، یہاں تک کہ تم جینے کے لیے جو سانس لیتے ہو اس سانس کو بھی بنانے والا میں ہوں، اور اسی سانس کے ذریعے سے، اور جو پانی میں نے تمہارے لیے اتارا اس کے لیے تمہاری حیات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں، کبھی اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا کہ میں نے احسان کیا تم پر۔ اللہ نے دیا اور اللہ کی نعمتوں سے بندہ فائدہ اٹھانا۔ ایک نعمت، صرف ایک نعمت ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دے کر احسان جتلایا، باقی کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اور ابھی جو میں نے خطبے میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا انسانیت پر، کائنات کے تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے میں نے مبعوث فرما دیا۔ اس کا احسان اللہ نے بتا دیا۔ اس امت کو اللہ نے نبی ایسا دیا کہ بقیہ نعمتوں پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی ایسا دیا، اس نبی کے دینے پر، اس نبی کے مبعوث ہونے پر، اس نبی کو ہمارا نبی بنانے پر، جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلی چیز جو بنائی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔ خود اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث قدسی کے تحت، یعنی بات اللہ کی
اور زبان مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو، آپ کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا۔ اور کبھی کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام یقیناً انسانوں میں سب سے پہلے ہیں، ہم سب کے ماں باپ ہیں، آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی، لیکن پیدائش کی جب بات ہے اور روح کے پیدا کرنے کی بات ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیّا، میں نبی بنایا جا چکا تھا، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے، ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس سے پہلے میں نبی بنایا جا چکا تھا۔ سب کہو سبحان اللہ، سب کہو الحمدللہ، اور سب درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، ہم امتیوں کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ اس کائنات کو ہی نہ میں بناتا اگر مجھے میرے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ جھرنے، یہ سمندر، وجود زن، یہ ساری چیزوں کائنات کا وجود یہ مرہون منت ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صدقے میں تو ہم اور آپ آئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی بنایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی پر احسان بتلایا ہم انسانوں سے، کہا کہ میں نے ایک احسان کیا تمہارے اوپر، اور وہ احسان یہ کہ میں نے اپنا حبیب، پیارا، لاڈلا، امام الانبیاء، شافع محشر، ایسے نبی کو تمہارا نبی بنا کر، رہنما بنا کر، ہادی بنا کر تمہارے لیے مبعوث فرمایا۔ تو چونکہ ایسا نبی اس مبارک مہینے میں آیا، اس لیے تذکرہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کا ضروری ہے کہ ہم اسے بغور سماعت فرمائیں۔ اور یہ ایک محبت کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے عشق ہوگا یقیناً وہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو سنے گا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ذرا سی بے ادبی، ذرا سی گستاخی کفر ہے، آدمی سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ذات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ وہ ذات اسی مہینے میں تشریف لائی، اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں بالکل صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر انسانوں کا جو نسب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کے تمام یہ بیچ میں جتنی نسلیں ہیں، جتنے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو سب کی پیشانیوں میں منتقل کیا۔ اور بتا دوں کہ آپ کا جو نسب ہے سارے انسانوں کا، آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب میں کوئی کافر نہ ہوا، کوئی مشرک نہ ہوا، یہ بات توجہ سے فرمائیں۔ سب کے سب واحد تھے، سب کے سب ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، شکل عبادت کی الگ ہو، لیکن پورے نسب میں کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی کسی مورتی کے آگے، کسی اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا۔ یہ شان ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ، اور یہ محسوس بھی ہوتا رہا۔
ہر زمانے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو داخل فرمایا، اس لیے ہمیشہ آپ کی پیشانی چمکتی رہتی، اور یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی پیشانی میں آیا وہ دنیا میں اس زمانے میں ممتاز نظر آیا، اس کی پیشانی تمام پیشانیوں سے الگ ہوا کرتی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس پیشانی پر بھی آتا تھا وہ پیشانی اپنے زمانے کا ایک معزز ممتاز شخصیت ہوا تھا، اور یہاں تک کہ یہ نور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیشانی پر آیا، اور پھر آپ کے ذریعے سے آپ کا نکاح مدینہ طیبہ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، وہاں ایک قبیلہ بنو زہرہ آباد تھا، وہاں مکے والوں کی رشتہ داریاں تھیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی رشتہ داریاں تھیں، اور اس طریقے سے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ان کا رشتہ مدینے کے اندر بنو زہرہ قبیلے میں بی بی آمنہ جن کی عمر اس وقت 16 سال اور ان کی 17 سال، اس طریقے سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر یہ جو پیشانی پہ نور تھا حضرت عبداللہ کے وہ سیدھا منتقل ہوا آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں، آپ کے پیٹ میں داخل ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور نکلا۔ تو جب بھی وہ پیشانی سے نور آگے ہوا ہر پیشانی والے نے محسوس کیا، ہر زمانے میں یہ محسوس آ رہا کہ یہ نور اب کسی اور جگہ چلا گیا۔ اس طریقے سے یہ نسلم بعد نسل ایک معزز ممتاز تمام نسبوں سے ہوتا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا پیارا پاک باز نبی عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں پیٹ میں تھے، اس وقت ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو محسوس ہوتا تھا، عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھی، ایسی چیزیں نظر آتی تھی کہ آپ بالکل اپنے آپ میں الگ محسوس کیا کرتی۔ چنانچہ خود والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے کبھی مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں تھی، کیوں؟ یہ ذاتی اللہ نے ایسی بنائی تھی جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا انسانیت کے لیے تو رحمت بنا کر اللہ کو بھیجنا تھا، تو اپنے ماں کو وہ کیسے تکلیف دے سکتے؟ تو کبھی پیٹ میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، حالانکہ ہر ماں کو پیٹ میں رہنے والے بچے سے کچھ نہ کچھ تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اور پھر فرماتی ہے والدہ ماجدہ کہ میں بڑی حیران رہتی تھی جب میں کبھی چلتی کسی کام کے لیے جانا ہوتا تو میں یہ دیکھتی کہ درخت میرے سامنے جھک رہے ہیں، حالانکہ مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن درخت جھکتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمزم، ایک ہی کنواں تھا پانی بھرنے کے لیے مکہ میں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تو زمزم کا پانی پورا مڈیر پہ اوپر آ جاتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی پانی بھرنے میں، یوں ہاتھ ڈالا پانی بھر لیا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھے پکڑ کے روکے رکھتی کہ آمنہ تم رکی رہو، جیسی تم جاؤ گے پانی نیچے چلا جائے گا، اس لیے تم رکی رہو، ہمیں بھی پانی بھر لیں۔ کیا ذات تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، درخت جھکتے، سلام کرتے، ادب کرتے، اور یہ ایک عجیب منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے جب بی بی آمنہ کے پیٹ میں ان کو داخل فرمایا۔ آخر وہ گھڑی آ گئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بدلتے رہتا ہے نا، تو ایک بہاروں کا موسم آتا ہے جب ہر جگہ ہریالی ہو جاتی ہے، ہر درخت پہ ہرے بھرے پتے آ جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بہار کا موسم۔ تو اہل عرب بہت خوشگوار اچھے موڈ میں ہوا کرتے تھے، اس لیے اس ماحول کو، اس موسم کو انہوں نے ربیع کا نام دیا، ربیع الاول، موسم کی پہلی بہار۔ تو ایسے بہار کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کی 12 تاریخ کی صبح صادق کا بالکل سحری کا وقت تھا،
اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو اس وقت بی بی آمنہ کے پاس ایک لیڈی تھی بطور دایا کی، جن کا نام شفا بنت اسود ہے، جو حضرت عبد الرحمن کی والدہ ماجدہ تھی، خدمت کے لیے تھی وہ موجود۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں آ گئے، تو وہ بڑی حیران ہو کر آپ کے اس پیدائش کے واقعے کو بیان فرماتی ہے۔ یہ شفا بنت اسود ان کی روایت، وہ فرماتی ہے کہ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ڈھیر ساری گندگیاں لے کے آتا ہے، پھر اس کو نہلایا دھلایا صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ قربان جائیں اللہ نے ہمیں ایسا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اس دنیا میں آئے تو گند نام کی کوئی چیز آپ کے بدن مبارک میں، یوں کہ جیسے اللہ نے نہلا دھلا کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ شفا بنت اسود کا خود بیان ہے، جو اس وقت بطور لیڈی ڈاکٹر دایا تھے، وہ آپ کے پاس موجود، اور فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بڑی عجیب حرکت کی۔ پیدا ہونے والا بچہ حرکت نہیں کرتا، وہ تو ابھی ایک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک تو یہ کہ جیسے آپ تشریف لائے پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، کیونکہ آپ دنیا کو مہکانے آئے تھے، دنیا کو معطر کرنے آئے تھے، پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ خوشبوؤں کے ساتھ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ جیسے ہی شفا بنت اسود کہتی ہے کہ میں نے ان کو جیسے ہی آمنہ کے بغل میں لٹایا کہ فوراً ہی میں دیکھتی ہوں کہ یہ بچہ کروٹ لیتا ہے، کروٹ لے کر بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں اور ایک ہاتھ پہ اپنے پورے بدن کو روک کر ایک شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ عجیب منظر رہا ہوگا، دیکھنے والے کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کو دیکھا۔ بچہ عموماً بدل کروٹ نہیں لیتا، لیکن یہ ذات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی ایک اللہ کو سجدہ کر کے بتلا دیا پوری دنیا انسانیت کو کہ تمہیں ایک اللہ کے جھکنا ہے اور اپنی پیشانی کو اسی کے سامنے سے۔ اور شفا بنت اسود کہتی کہ جیسی جیسی میری نظر پڑتی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں بڑی حیران ہو رہی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ناک سے اس کا ماں کے آنکھوں سے کنیکشن جڑا ہوتا ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک تو کٹی ہوئی ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل کاٹ صاف کر کے صاف ستھرا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کرنا۔ اور پھر کہتی ہے شفا بنت اسود میری حیرانی کی عالم کو اس وقت اور بڑھ گئی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ کو صاف ستھرا ختنہ وغیرہ کرا کے اس دنیا میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہو کر، ناک کٹی ہوئی ہو کر اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ ایک عجیب خوشی کا ماحول تھا حضرت عبد المطلب کے گھر میں۔ پتا چلا جب ان کو خبر ملی کہ میرے گھر میرے پوتے تشریف لے آئے ہیں تو قریب آئے اور چوما چاٹا اور کہنے لگے لاؤ اس بچے کو میں اب خانے کعبہ سے جا کر تھوڑی سی رحمت لے کر آتا ہوں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اب رحمت یہ خود ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے انہی کو رحمت بنا کر بھیجا، اب تو ساری دنیا انہی سے رحمت حاصل کرے گی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب کا بیان ہے آپ کے دادا جان کا کہ میں گھر سے لے کر جب خانے کعبہ میں حرم میں آیا تو اب جو بھی میرے اس پوتے کو دیکھتا ہر ایک دیکھ کر رک جاتا اور چہرے کو دیکھتا اور تعریف کرتا، ہر ایک تعریف کرتا، یہاں تک کہ خانے کعبہ آتے اور جاتے
جس نے بھی دیکھا اس نے تعریف کی کہ کیا ہی بچہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آپ کو بنایا ہی تھا۔ آتے آتے بی بی آمنہ سے کہا کہ میں نے اس بچے کا نام سلیکٹ کر لیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں جب جا رہا تھا خانہ کعبہ جس نے بھی دیکھا تعریف کی، آتے ہوئے جس نے بھی دیکھا تعریف کی، اس لیے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی خوب تعریف کی جائے، اس لیے یہ نام ہی میں نے سلیکٹ کر دیا۔ چنانچہ آپ کا محمد نام آپ کے دادا جان نے رکھا اور آپ کا احمد نام آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے گود میں رہے۔ مکہ کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عرب سے مطلب مکے سے تھوڑی دور کے علاقوں میں بچوں کو بھیجا کرتی تھی تاکہ باہر کی آب و ہوا انہیں لگے اور ان کی زبان صاف ہو، چونکہ مکہ میں دنیا کے سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے صاف ستھرے کے لیے عربی لینگویج صاف ستھرا ہو، اس لیے مکہ کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ بھیجا کرتی تھی، اور اطراف کے علاقے کی عورتیں بھی کچھ دینار و درہم کے عوض میں بچوں کو لے جاتی اور انہیں 1 سال 2 سال جتنا منظور ہوتا رکھتی۔ بالآخر طائف میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو سعد ہے۔ اس قبیلے کی 10 عورتوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ چلو ہم لوگ بھی مکہ چلتے ہیں اور وہاں سے بچے لے کر آتے۔ ان 10 عورتوں میں 9 عورتوں کی سواریاں بہت تیز ترار تھیں۔ ان میں ایک عورت تھی آپ کی دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ غربت میں تھی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سواری بھی ان کے پاس کوئی مضبوط نہ تھی، سواری بھی بہت آہستہ چلا کرتی تھی، لیکن بہرحال یہ بھی ساتھ ہو گئی۔ لکھا ہے مورخین نے کہ جب یہ ساتھ تھی تو قافلے کے ساتھ نہیں چل پاتی تھی، اس وجہ سے قافلے کی بقیہ 9 عورتوں نے کہہ دیا کہ حلیمہ تم بہت دیر کرتی ہو، ہم چلتے ہیں، تم بعد میں آ جانا۔ دائی حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ چلو۔ آخر مکہ پہنچ کر کے اس بنو سعد قبیلے کی 9 عورتوں نے فوراً ہی امیروں کے بچے اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنے عورتیں آئیں اور اٹھاتی بھی، لیکن جب سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو رکھ دیتی، یوں سوچتی کہ ہمیں انعام کیا ملے گا کیونکہ یہ تو یتیم بچہ ہے، لیکن وہ یتیم موتی قسمت میں تھا حضرت دائی حلیمہ کی۔ آخر دائی حلیمہ بھی پہنچ گئے اور دیکھا کہ امیروں کے سارے بچے تو ان کے قافلے والوں نے اٹھا لیا ہے۔ یہ آخر پہنچی حضرت بی بی آمنہ کے گھر اور دائی حلیمہ دیکھو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں نے اڑایا ہوا تھا، یعنی چہرے پہ بھی چادر ڈالی ہوئی تھی، اور میں گئی اور میں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا مسکرا دیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ بس وہ ایک مسکراہٹ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ دل میں میرے گھر کر گئی، اور میں نے کہا یہ یتیم بچہ ہی کیوں نہ ہو، مجھے معاوضہ کیوں ملے یا نہ ملے، لیکن میں تو اسی بچے کو لے کر جاؤں گی۔ آپ نے اٹھا لیا، چوما چاٹا، پیار کیا، سینے سے لگایا اور اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ چلو اس بچے کو لے کر چلو۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی شان ہی بدلنے والی تھی۔ چنانچہ اب دیکھو سواری تیار ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت دائی حلیمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ گئی اونٹنی پر، آگے ان کے خادم بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ خادم بیٹھے، اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں، چلنے کو تیار نہیں۔ آخر کیا قصہ ہے بھائی؟ بالآخر ان کے شوہر اترے اور دائی حلیمہ سے کہا کہ تم آگے بیٹھو اور میں پیچھے سے دیکھتا ہوں، اس کو ہکانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی دائی حلیمہ نے
जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रख कर सवारी पर बैठी और पीछे शोहर बैठे। सवारी एकदम खड़ी हो गई। और फिर मुअर्रिखीन ने क्या बातें लिखी है कि उस सवारी में अल्लाह ने गजब की कुदरत और ताकत पैदा कर दी थी। और ये इस बात की अलामत थी कि ये वो बच्चा आम बच्चों के जैसा नहीं है, पूरी दुनिया का ये सरदार है। इस सरदार के आगे कोई नहीं चलेगा, इसके आगे वो गुमराह ही होगा। इस बुनियाद पर वो सवारी ने भी चलने को तैयार नहीं हुई। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बैठ गए तो सवारी में तेज रफ्तारी भी आई और वो फर्राटे भरती हुई ताइफ की तरफ जो रवाना हुई तो काफिले से आगे निकल गई। काफिले की वो औरतें भी, ये क्या हलीमा या कोई और है, ये कौन है, ये उसकी वही ऊँटनी है या कोई बदल कर लाई है। ये बरकत थी प्यारे आका जनाब मोहम्मद। इसीलिए कहा दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। सारा हलीमा का गम खत्म हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल आप लेकर गई और आगे बयान करती है कि अब देखो मेरी बकरियां मेरे पास थी जिनमें दूध नहीं था, लेकिन मैं देखती हूं कि हमारे पहुंचने तक मेरी बकरियों के थन दूध से भरकर नीचे हो गए। ये बरकत थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आखिर वो सारी बरकतें सआदतें अल्लाह ताला ने दाई हलीमा के घर भेज दिया। फिर आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत दाई हलीमा के घर 4 साल। इन 4 सालों में कुछ बातें ऐसी पेश आई कि खुद दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने ये देखा कि मोहम्मद सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने दूध एक तरफ से पिला दिया तो फिर इस बच्चे ने कभी दूसरे तरफ दूध नहीं पिया, क्योंकि दाई हलीमा के एक और बच्चा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ पी लिया और सब्र शुक्र से उसी पे छोड़ दिया। कभी ऐसा ना हुआ कि आपने इस तरफ भी दूध पिया हो उस तरफ भी पिया हो, जैसे कि आम बच्चों की आदत होती है। दाई हलीमा बयान करती है कि मैं पिलाना भी चाहती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने पी। ये इंसाफ, ये तकसीम, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने पैदाइश से डाल दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर उसके बाद आपकी एक बहन थी जो जवान उम्र थी, दाई हलीमा की बेटी थी जिनका नाम शीमा था। वो आपको हमेशा गोद उठाए रहती, हमेशा आपके साथ खेलती रहती और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना 4 साल का दाई हलीमा के घर गुजरता। उस दौरान एक दिन दाई हलीमा ने अपनी बेटी से कहा कि शीमा आज तुम जानवरों को चराने नहीं ले जाओगी? तो कहा अम्मी आज मैं नहीं ले जाऊंगी। क्यों? इन जानवरों को चराते हुए मैं थक जाती हूं और मुझे बड़े जानवर ही परेशान करते हैं, बकरियां कभी इधर जाती है कभी उधर जाती। तो फिर अब तो तुम ही जवान उम्र हो, हम माँ बाप दोनों बूढ़े हो चुके हैं, तो तुम्हारे अलावा कौन इस काम को अंजाम देगा? तो शीमा कहती है कि मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं जाऊंगी जबकि मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ भेज। कहा शीमा तुम बकरियों को संभालोगी कि इस बच्चे को संभालोगी? कैसी ये बात कर रही हो? कहा नहीं अम्मी एक बार मैं ले गई थी मोहम्मद अपने भाई को, तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन मैंने देखा था कि जब मेरा भाई जिसको लेकर मैं जहां चलती तो मुझे धूप नहीं लगा करती थी। सबको हो सुभान अल्लाह। भाई ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल है। बादल साया किए रहते थे, ये इंतजाम था अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, क्योंकि इस बच्चे की शान बहुत ही बुलंद होने वाली थी। तो बादलों ने साया कर रखा था। और बयान करती है कि अम्मी जान एक बात और थी, मैं अपने भाई मोहम्मद को एक जगह लेकर बैठ गई और वहीं बैठी ही रही, मेरी बकरियां खुद ही आराम से पूरे घास चरकर मेरे पास आ गई और ऐसे आकर सारी बकरियां बैठ गई कि मैं बड़ी हैरान थी। मैं भी अपने भाई मोहम्मद को देखती थी और ये मेरी सारी बकरियां भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थी।
یہاں تک کہ میں جب اپنے بھائی کو لے کر اڑ گئی تو ساری بکریاں میرے ساتھ اڑ گئی. اس لیے یہ شان بڑی عجیب ہے. تو آج امی اگر تم محمد کو میرے ساتھ بھیجو گی تو میں جاؤں گی بکریاں. یہ شان. آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے. لیکن جیسے ہی یہ اس دن بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا. واقعہ یہ پیش آیا, سیما بیان کرتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو ایک جگہ بٹھا کے بکریوں کو دیکھنے چلی گئی. اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی کے پاس 2 لوگ آئے. وہ عجیب تھے اور وہ آئے اور آ کر انہوں نے میرے بھائی کو لٹا دیا. اور لٹایا ہی نہیں, میں دور سے کھڑی دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میرے بھائی کا سینہ چاک کر دیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کو پانی سے دھلا, دھل کر کے اس میں سے کچھ نکالا اور پھر واپس سے اس کو دھل لیا. اور اس کے بعد یہ بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا. تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اٹھ کر. لیکن آپ پر پسینے کے آثار, آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کیا تھا. یہ شق صدر کا واقعہ دودھ پینے کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا. یہ بائی پاس سرجری آپ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی تھی. اللہ تعالیٰ نے جنت سے تھال بھیجی تھی اور پانی تھا زمزم کا, اور یہ فرشتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھو کر کے اور دوبارہ اس میں ڈال دیا گیا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ پیش آیا. جب شیما نے گھر آ کر یہ بتایا کہ اماں آج ایسے معاملہ پیش آ گیا, تو دائی حلیمہ بھی گھبرا گئی کہ کہیں کچھ بچے کے ساتھ نقصان نہ ہو جائے. اس لیے پریشان ہو کر کے فوراً اپنے بھائی کو لے کر, دائی حلیمہ اپنے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچ گئی اور 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا. یہ 4 سال کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کے گھر گزارا. اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے 2 سال اور اپنے پاس رکھا. 6 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے میکے لے کر چلی گئی, کیونکہ والدہ ماجدہ آمنہ کا میکہ مدینہ تھا اور وہاں رشتہ داریاں بھی تھیں. اور اس کے علاوہ آپ کے شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, چونکہ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا, اس لیے سوچی کہ جاؤں ملاقات بھی کراؤں اور اس قبر پاک کی زیارت بھی کراؤں کہ جو میرے شوہر. چنانچہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر مدینہ آ گئی, اور مدینے میں خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی قبر پہ لے گئی. مجھے بہت کچھ یاد نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی 6 سال تھی, لیکن بیان کرتی ہے کہ اتنا میں نے دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. کیوں نہ جاری ہو, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 19 سے تھے تو اسی موقع پر آپ کے شوہر مکہ والوں کا ایک قافلہ تیار ہو گیا ملک شام جانے کے لیے تجارت. تو مکہ والوں نے کہا کہ عبداللہ تم بھی چلو, تو آپ کے والد ماجد بھی تیار ہو گئے اور بیوی آمنہ نے اپنے شوہر کو بہت تاز و تیاری کے ساتھ میں اور بڑی خوشی خوشی روانہ کیا تھا اور دروازے پر آئی تھی. تو اس وقت انہیں بات یاد آ گئی اپنے شوہر کی, حضرت عبداللہ کی. حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ آمنہ آج تو تم مجھے رخصت کر رہی ہو, شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ جدائی کی برداشت نہیں ہو رہی, لیکن ایک کام کرنا, جب میں واپس آؤں گا تو پھر میرا اسی جگہ رک کر میرا استقبال کر. وہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی تھی. بالآخر حضرت عبداللہ جب واپس آئے ان کے شام سے تو راستے میں ہی بخار آ گیا, اور بخار اتنا چڑھا کہ مدینے میں آپ کو رکنا پڑا, اور پھر وہیں پر آپ اس دنیا سے اللہ کو پیار ہو گئے. تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو قبر پر گئی, والد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے کہ میری والدہ رو رہی تھی اور ہونٹ بھی ہل رہے تھے, اب یہ کیا کہہ رہی تھی مجھے تو نہیں معلوم اس کا. اس طریقے سے 6 سال کی جب عمر میں گئی, اس کے بعد وہاں سے جب واپس آ رہی تھی واپس مکہ, تو راستے میں ایبوا نام کی ایک پہاڑی ہے اور وہیں پہ قبیلہ آباد تھا جو جہاں رشتہ داریاں تھیں بی بی آمنہ کی. اپنی رشتہ داریوں میں وہاں ملنے چلی گئی. آپ کے ساتھ اس قافلے میں آپ کی والدہ ماجدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایک باندی تھی جن کا نام ام ایمن بتایا گیا.
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسی ابوا پہاڑی کے پاس ایک تالاب تھا، اس تالاب میں تیرنا آپ نے سیکھا. اس لیے سوئمنگ کرنا سنت ہے، سوئمنگ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور تیرنا یہ سنت نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سوئمنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ابوا میں سیکھا. لیکن اب اللہ کی شان، چونکہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بنانا تھا، اس لیے دنیا کے جو اسباب تھے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے توڑتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ. چنانچہ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھا دیا. اب یہ 6 سال کی کیا عمر ہوتی ہے بچے کی، بالآخر ابوا اسی پہاڑی میں آپ بیمار ہو گئی، آپ کی والدہ ماجدہ، اور بیماری نے ایسا گھیرا کہ اللہ کو وہی پیاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں پھر سے ایک بڑے سائے سے والد کا سایہ بھی اٹھ گیا اور والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا. مورخ نے بیان کیا، یقین جانیے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو دل جگر چھلنی ہونے لگتا ہے. ان میں ہمیں بیان کرتی ہے کہ آپ کو ابوا پہاڑی کی بالکل ٹیکری پہ دفنایا گیا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کو. آج بھی الحمدللہ وہ جگہ موجود ہے، زائرین جاتے ہیں، دیدار کر کے آتے ہیں. تو سب لوگ دفنا کے بستی والے نیچے آ گئے، اور نیچے آ کر کے ام ایمن کہتی ہے کہ میں ڈھونڈنے لگی کہ محمد کہاں ہے. سب کو حوصلہ، 6 سال کی عمر تھی، آخر بستی میں ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. تو پھر کہتی میں دوڑی دوڑی واپس چلی گئی بی بی آمنہ کی قبر پہ. او ہو، جو بیان کرتی ہے اللہ کی قسم، وہ کہتی کہ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل قبر پہ لیٹے ہوئے، قبر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے لیٹ کر کے کہتے ہیں میری ماں تم کہاں چلی گئی، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، کون مجھے لے کر میرے گھر پہنچائے گا، اور تم تو اتنے اندر ہو، آ جاؤ میری ماں. اور اس طریقے سے اپنی ماں کو پکار رہے تھے، واہ متا واہ متا، اے میری ماں، ہاں میری امی، ہاں میری امی. یہ کہہ رہی تھی. ام ایمن کہتی کہ میں بالکل کھڑے نہ رہ سکی، میں بیٹھ گئی، غش کھا گئی. یہ درد تھا پیارے آقا جناب محمد. اللہ تعالیٰ نے اتنا یتیم بنا کر ہم جیسے یتیموں کا سہارا بنایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے سہارے چھین لیا آپ سے، آپ قربان ہیں. بالآخر ام ایمن آپ کی باندھی آپ کو بہلا پھسلا کر، آپ کو گودی سے چمٹا کر، آپ کی پیٹھ کو تھپتھپا کر، تسلیاں دے کر، اور بالآخر کسی طرح لے کر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر اپنی والدہ کو دیکھ رہے تھے اور والدہ کو پکار رہے تھے. کیسی کیفیت رہی ہوگی عزیز دوستوں، وہ کیا منظر رہا ہوگا. یہ تو بیان کرنے سے ایک تعلق ہے، لیکن حقیقت وہی جانتا ہے جس کی ماں چھن گئی. بالآخر ام ایمن آپ کو وہاں سے لے کر مکہ آ گئی. دادا کا بیان ہے کہ دادا پریشان تھے، اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ خبر مل جاتی کہ کیا ہو گیا. آخر دادا حضور عبد المطلب روزانہ مکہ کی اونچی پہاڑی پر جا کر رک جاتے اور دیکھتے کہ ابھی میری بہو آئے گی، ابھی میرا پوتا آئے گا. آخر وہ قافلہ آ گیا، سارے لوگ آ گئے. دیکھا کہ ایک عورت جب پہچان لیا کہ یہ تو ام ایمن ہے، باندھی ہے، اور پکار کر کہا کہ وہ میری بہو کہاں ہے. تو ام ایمن نے بتایا. دادا عبد المطلب بالکل غم سے نڈھال ہو گئے اور عجیب منظر رہا. بالآخر اپنے پیارے پوتے کو اٹھایا اور اوپر پیشانی سے لے کے نیچے تلووں تک چومتے رہے دادا عبد المطلب جناب محمد الرسول اللہ. یہ ایسا یتیم بچہ پھر دادا حضور نے اپنی زندگی تک، آخری سانس تک، جہاں بھی رہے ساتھ رکھا. آپ نے دادا عبد المطلب خاندان قریش کے سردار تھے، خانے کعبہ کے متولی تھے. آپ کا تخت لگتا تھا، اس پہ آپ کی قالین اور گادی بچھا کرتی تھی. کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس قالین پر کوئی بیٹھ جائے سوائے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے دادا کی پرورش میں آ گئے. وقت بہت ہو گیا عزیز دوستو، واقعات بڑے دلچسپ ہیں، لیکن وقت کی قلت ہمیں
مطلب جو ہے مجبور کرتی ہے، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ اور جاری رہے گا۔ آپ کے معجزات ہیں، آپ کی جوانی کی زندگی ہے اور بڑی دلچسپ زندگی ہے، اور پھر اس سے بھی دلچسپ معاملہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اسی دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں آپ کو اس دنیا سے اپنے پاس بھی بلایا ہے، وہ بھی ایک عجیب منظر ہے۔ تو انشاءاللہ سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بس عزیز دوستو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے رب سے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھانا چاہتے کہ تم اپنے رب سے کس طرح دھوکے میں پڑے ہوئے، کیا میں نے تمہیں عظیم نبی نہیں دیا؟ کیسا نبی عطا فرمایا کہ اس نبی کی راہ پر چلو، اس کی سنتوں کو اپناؤ، اس کے عشق میں ڈوب جاؤ، اس کی محبت میں سب کچھ اپنا فنا کر دو۔ اور حقیقت یہی ہے میرے بھائی، جب تک اپنے پیارے نبی سے ہمارا عشق جنون جیسا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے ایمان کی تکمیل ہمارے نبی کی محمد میں ہے، محبت میں ہے۔ اسی لیے کہا کسی نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہہ رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں کیا چیز ہے، یعنی یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کر لیں گے، عشق کر لیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اس لیے دیوانوں اپنے نبی سے عشق پیدا کرو، محبت پیدا کرو، دنیا میں رہو تو جو کچھ بھی نبی سے محبت کے ساتھ میں رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔